بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ذی-القعدہ کی قبولیت کی گھڑیاں آ گئی ہیں۔ آج کے اس بابرکت دن میں ہم آپ کو حلال دولت حاصل کرنے کے حوالے سے ایک ایسی تسبیح کا عمل بتانے جا رہے ہیں۔ اس چھوٹی سی تسبیح کو پڑھنے سے انشاءاللہ آپ کو اتنی دولت حاصل ہو جائے گی کہ آپ کی ہر پریشانی ختم ہو جائے گی، اور اس تسبیح کی برکت سے آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ گھر والے بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ اتنی دولت برکت کیسے آئی۔ ناظرین، اس مہینے کی اتنی برکت اور فضیلت ہے کہ اللہ پاک اس کی برکت سے رزق کے تمام دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ مہینہ نہایت رحمتوں، برکتوں، بخششوں اور عظمتوں کا مہینہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر لکھنے سے پہلے رب کی ذات آپ سے راضی ہو جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر سکیں جس میں صرف کامیابی ہو، جو لوگ واقعی اپنے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، ایک بار کامل یقین سے آج کے ان بابرکت لمحوں میں نیت کر کے بیٹھ جائیں اور نیت کر لیں، انشاءاللہ اللہ پاک ان کی بابرکت گھڑیوں میں آپ کے حالات بدل دے گا۔ جس طرح رات دن اور دن رات میں بدلتا ہے، اسی طرح آپ کی زندگی فقیری سے بادشاہ میں بدل دے گا۔ آزمائش اور پریشانی جنت کا ذریعہ ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ گویا کہ بندہ مومن کا مصیبت سے دوچار ہونا اس کے لیے نیک بختی ہے، محبت الہی کی علامت ہے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ عدم رحمت کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کے گناہ کی سزا روک لیتا ہے، اس کا پورا بدلہ قیامت کے دن دے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنی بڑی مصیبت ہوگی اتنا ہی بڑا ثواب ہوگا، اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے۔ جو شخص اس سے راضی ہوا اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا، اس کے لیے رضامندی ہے، اور جو ناراض ہوا اس کے لیے ناراضگی ہے۔ پھر مومن کو اس بات کا یقین رکھنا چاہیے کہ آزمائش اور مصائب میں گرفتار ہونا اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، بے شک اللہ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں کو۔ اس آیت میں توبہ کرنے والے دو طرح کے لوگ مراد ہیں، ایک وہ جو کسی بھی برائی گناہ کے قریب بھی نہیں بھٹکتے اور نہ ہی گناہ اور برائی کا کوئی خیال انہیں آتا ہے، بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس کی نافرمانی کرنے کی پناہ کے طلبگار رہتے ہیں اور کسی بھی گناہ اور برائی میں مبتلا ہونے سے توبہ مانگتے ہیں۔ دوسرے وہ جو گناہ اور برائی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن بعد میں شرمساری اور ندامت سے سچے دل کے ساتھ اللہ سے توبہ کر کے ہمیشہ کے لیے گناہوں سے تائب ہو جاتے ہیں۔ یہ ہیں وہ لوگ جن کو اللہ پسند فرماتا ہے کہ بھٹکنے کے باوجود راہ ہدایت کی طرف لوٹ آئے اور اپنے کیے پر نادم ہوئے۔ کتنا ہی بڑا گناہ ہے، شرک بھی ہو، اگر اس سے توبہ کر لی جائے تو اللہ دوبارہ اس گناہ کو کرنے کا خیال بھی نہ آئے تو اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرماتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 7 گناہ ایسے ہیں جو تباہ کر دینے والے ہیں، ان سے بچتے رہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے گناہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، کسی کی ناحق جان لینا کہ جسے اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا ہے، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، لڑائی سے بھاگ جانا، پاک دامن بھولی بالی ایمان والی عورت پر تہمت لگانا۔ دوستو، یہ مبارک مہینہ ہماری زندگی میں آ چکا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ ناظرین، آج مانگنے کا وقت ہے، آج رب سے اپنی جھولیاں بھروانے کا وقت ہے۔ کل تک سڑک پر مانگنے والا فقیر بھی یہ ایک تسبیح پڑھ کر دیکھ لے، نصیب کے سارے بند تالے کھل جائیں گے۔ جب کہیں سے کوئی مدد نظر نہیں آ رہی ہو، جب مایوسی چھا جائے، تو آج کے دن اللہ تعالیٰ کے نام کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ یہ تسبیح ہر مشکل، ہر پریشانی کا حل ہے، اور اس تسبیح کو پڑھنے والا اللہ پاک کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ پاک کو راضی کر لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ آج کے دن اللہ پاک کو اللہ کے صفاتی ناموں سے پکارتا ہے
تو میرا رب اتنا خوش ہوتا ہے کہ فرشتوں کو حکم جاری کرتا ہے کہ جاؤ اس بندے کی حاجت کو پورا فرما دو۔ اللہ پاک کا فرمان ہے وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کا دل ڈھلنے لگتا ہے، اور جو مصیبتیں انہیں پہنچتی ہیں ان پر صبر کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں عطا کیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے حق میں فیصلے ہو جائیں، آپ رزق اور دولت سے مالا مال ہو جائیں، دنیا کی تمام پریشانیاں، مشکلات غیب کے خزانوں سے ختم ہو جائیں، سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رزق کے محتاج ہیں، چنانچہ وہ سارے لوگوں کو چاہے نیک ہو یا برے ہوں، پہلے والے ہوں یا بعد میں آنے والے ہوں، سب کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ ذات ہر انسان کو رزق دیتی ہے جو خلوص دل سے اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اور دلوں کا اخلاص سب سے عظیم رزق اور نعمت ہے۔ وہ ذات علم اور یقین کے ساتھ مانگنے والوں کو حلال روزی عطا کرتی ہے جو دلوں میں اخلاص کرنے پر معاون ہوتی ہے، اور وہ ذات ہر شخص کو دینی سدھار سے نوازتی ہے جو اس کا طلبگار ہوتا ہے۔ یقیناً اللہ تعالی رزاق ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بہت سے جانور ہیں جو اپنی روزی اٹھائے نہیں پھرتے، اور ان سب کو اور تمہیں بھی اللہ تعالیٰ ہی روزی دیتا ہے، وہ بڑا ہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تیرا رب جس کے لیے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے، خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو خدا را اس چینل کو فوراً سبسکرائب کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ آج کے عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ عمل آپ کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہیں، آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جب جہاں آپ کو جیسے وقت مل جائے۔ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 7 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں۔ بہتر ہے کہ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ درود ابراہیمی ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ ثواب ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ 7 بار درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ جو بھی آپ کا مقصد ہے، آپ نیا گھر چاہتے ہیں گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں گاڑی مانگ لیں، من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض سے نجات چاہتے ہیں، میاں بیوی میں محبت کی کمی ہے اس کے لیے پڑھ لیں، نافرمان اولاد، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، کوئی آپ کو بڑی رقم چاہیے وہ مانگ لو۔ مطلب آپ کی جو بھی حاجات ہیں، جو بھی آپ کا مقصد ہے، مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام یا جلیلو پڑھنا ہے۔ یہ اللہ پاک کا صفاتی نام ہے جو آج کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مانگتا ہے، اللہ پاک کا ذکر کرتا ہے، رب کی ذات جلالت میں آ جاتی ہے۔ جب رب کی رحمت جلال میں آ جاتی ہے پھر مانگنے والا فریاد کرتا ہے اور اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ میرا رب جھولیاں بھر بھر کر نوازتا ہے، وہ ذات جس کے قبضہ میں قدرت میں مخلوق کا رزق اور ان کی روزی روٹی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی وہ ذات ہے جسے چاہے رزق میں وسعت دے دے، وہی جس کے ہاتھوں میں تمام معاملات کا حل اور آسمان زمین کی کنجیاں ہیں۔ آپ اگر بے روزگار ہیں، بے اولاد ہو، دنیا کی ٹھوکریں کھا کھا کر تھک چکے ہو، دنیا کی بیماریوں میں گر چکے ہو،
لاکھ کوششوں کے باوجود بھی آپ کامیاب نہیں ہو رہے، تو آج کے دن صرف ایک تسبیح یا جلیلو کی پڑھ کر دیکھ لیجئے۔ یا جلیلو ایک بار ہو گیا، یا جلیلو دو بار ہو گیا، یا جلیلو تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا جلیلو کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 101 بار یعنی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جب آپ یا جلیلو کی مکمل ایک تسبیح اچھے طرح سے کاؤنٹ کر کے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے دوسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر آپ نے کتنی بار پڑھنی ہے، یہ سب سے خاص بات بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ پہلے آپ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ صورت مبارکہ ترتیب کے لحاظ سے 108 نمبر پر آتی ہے، جس میں 1 رکوع 3 آیات ہیں۔ یہ مکی سورہ ہے۔ یہ سورہ اس وقت نازل ہوئی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ دعوت توحید کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اکثر رشتہ دار آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف ہو گئے تھے کہ ایک اور پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیٹے کی وفات کی کھڑی ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 صاحبزادے چھوٹی عمر میں ہی فوت ہو گئے، تو ان سارے دکھوں کے درمیان اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی۔ آپ نے صرف اور صرف 3 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ جب آپ دوسرے نمبر پر 3 بار سورہ کوثر پڑھ لیں، اس کے بعد ایک تسبیح آپ نے استغفار کی کرنی ہے۔ آپ نے استغفار کی تسبیح کیسے پڑھنی ہے یہ بتانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ 2 بار ہو گیا، استغفر اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھ کی انگلیوں پر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے۔ جب آپ یہ سارے اعمال بتائے گئے طریقے پر پڑھ لیں تو آخر میں اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا۔ سارے عمل کی ترتیب کچھ اس طریقے سے ہوگی۔ سب سے پہلے باوضو مصلی پر بیٹھ کر 7 بار کوئی سا بھی درود پاک پڑھ لیں۔ پھر پہلے نمبر پر یا جلیلو کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 3 بار پڑھنی ہے۔ پھر تیسرے اور آخری نمبر پر استغفر اللہ کی ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور آخر میں پھر درود پاک پڑھنا ہے۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آج اللہ پاک سے تھوڑا نہ مانگنا، آج اللہ پاک سے وہ مانگنا جو سالوں سے نہیں مل رہا۔ اللہ رب العزت سے رو رو کر دعائیں کریں، گڑ گڑا کر دعائیں کریں، التجائیں کریں۔ انشاءاللہ رب کریم آپ کے مقدر کو بدل دے گا، آپ کے نصیب کو بدل دے گا۔ آپ اللہ تعالیٰ سے جو مانگیں گے انشاءاللہ رب کریم آپ کو ضرور عطا فرمائے گا۔ یہ مختصر سی تسبیح جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے، آج کے یہ دن یہ تسبیح پڑھیں، اپنے مقدر کو بدلنے کے لیے اللہ سے التجائیں کریں۔ آسمانی مدد کو اترتا ہوا خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے، تمام مشکلات دور فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا، آپ لوگوں کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرما لے۔ آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے درخواست ہے کہ کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔